السلام علیکم ناظرین، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے، اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے آئے ہیں تو نیچے دیے گئے لال سبسکرائب بٹن پہ کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی دیے گئے بیل کے آئیکن کو آل پریس کر دیں تاکہ ہمارے آنے والے تمام ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ تو شروع کرتے ہیں ویڈیو۔ میرا نام روبی ہے، میں نے ایک طوائف کے کوٹھے پر جنم لیا۔ میری ماں نے میٹرک تک تعلیم دلوائی تاکہ میں بات چیت کی تمیز سیکھ جاؤں۔ میٹرک کے بعد اس نے مجھے اپنے راستے پر چلنا چاہا، جبکہ دین کے تعلیم کے باعث مجھے اس کی برائی کی سمجھ آ چکی تھی۔ میری روح ہر وقت بے چین رہتی اور میں شادی کر کے شریفانہ زندگی گزارنا چاہتی تھی۔ جو پہلا گاہک ماں نے میرے لیے ڈھونڈا، اس کو میں اس قدر بھائی کہ اس نے ماں سے سودا کر لیا کہ اگر وہ اس کو تحفظ میں دے تو وہ ماں کو ہر ماہ معقول رقم دے گا، بشرط یہ کہ میں اس شخص کی تحویل میں رہوں گی۔ ماں نے یہ سودا منظور کر لیا اور کہا جب دل بھر جائے تو اس کو مجھے واپس لوٹا دینا۔ میں بہت خوش تھی۔ زید نے مجھ سے نکاح کر لیا۔ 1 سال بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹی کی نعمت سے نوازا۔ میں نے ماں کو منع کر دیا کہ وہ ہمارے گھر نہ آئے، نہ ہی ہم سے کوئی رابطہ رکھے، کیونکہ زید کو یہ بالکل پسند نہ تھا کہ رقم البتہ اس کو ہر ماہ ملتی رہتی تھی۔ 2 سال بعد ایک اور بیٹی جنم لی۔ زید ایک پٹھان فیملی سے تعلق رکھتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی بچیوں پر اس کی ماں کے حوالے سے کوئی سایہ بھی پڑے۔ ماں کچھ عرصے اپنے وعدے پر قائم رہی، پھر وہ ہر 15 دن بعد بھائی کو بھیجنے لگی کہ رقم چاہیے۔ زید موجود نہ ہوتے تو میں رقم دے کر کرتی، مگر تلخی کیا کرتی کہ بار بار یہاں نہ آیا کرو، اگر زید کو علم ہو گیا تو وہ مجھ سے بہت ناراض ہوگا۔ اب زید کو شک ہونے لگا کہ میں ان کی غیر موجودگی میں اپنی ماں سے رابطہ رکھتی ہوں۔ نہ جانے کیسے انہیں شک ہوا تھا، تاہم وہ مجھ سے بہت بری طرح پیش آنے لگے۔ بات بات پر طعنے دیتے کہ تم کس ماں کی بیٹی ہو، تم جیسی عورتیں باوفا نہیں ہو سکتی، تم جیسے ماحول میں پرورش پانے والی لڑکی صرف دولت سے محبت کرتی ہے، مجھے تمہارا اعتبار نہیں ہے۔ ان کی باتیں میرے دل کو زخمی کر دیتی۔ ان دنوں ماں بیمار ہو گئی، تب ایک روز بھائی کے ہمراہ میرے گھر چلی آئی۔ بولی میں کینسر کی مریض ہوں، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، چاہتی تھی کہ ایک بار تم سے مل لوں، پھر ملنا نصیب ہو یا نہ ہو۔ اس روز زید شہر سے باہر گئے ہوئے تھے، لہٰذا میں نے ماں کو فوراً جانے کے لیے نہیں کہا۔ دل میں ڈر تو تھا، لیکن پھر بھی وہ ماں تھی۔ کھانا لا کر سامنے رکھ دیا اور کہا کہ جلدی سے کھانا کھا لو اور چلی جاؤ، ایسا نہ ہو کہ زید کو تمہارے آنے کا کسی ذریعے سے علم ہو جائے۔ ابھی ہم یہ بات کر ہی رہے تھے کہ زید کی گاڑی کا ہارن بجا۔ خدا جانے کہ کیسے وہ گھر آ گئے تھے، جب مجھے دوسرے شہر جانے کا بتا کر گئے تھے۔ پھر کیا تھا، پھر بھروسے کا شیشہ ایک بار ٹوٹ جائے تو پھر وہ کبھی نہیں جڑ سکتا۔ میں تو شریفانہ زندگی گزارنا چاہتی تھی، مجھے اس زندگی سے نفرت تھی جہاں میری ماں زندگی گزار رہی تھی۔ یہ میرا نصیب تھا، میں جس دلدل میں نہ جانا چاہتی تھی، قسمت نے مجھے اسی دلدل میں پھینک دیا۔ زید نے الزام لگا کہ میں اب بھی ماں کے بتائے ہوئے راستے پر چھپکے چھپکے چل رہی ہوں۔ اس نے مجھے طلاق دے دی۔ بچیاں تاہم بہت چھوٹی تھیں، اس نے مجھے سے وہ نہ لی۔ اس واقعے کے ہفتے بعد ماں فوت ہو گئی۔ بچیاں بہت چھوٹی تھیں، اس لیے زید نے مجھ سے بچیاں نہ لی اور بھائی سے کہا کہ اگر شریف محلے میں کرائے کا مکان لے کر رہیں تو جب تک بچیاں چھوٹی ہیں ماں کے پاس رہیں گی اور میں خرچہ دوں گا، لیکن جب یہ بڑی ہو جائیں گی تو میں ان کو لے جاؤں گا۔ تاہم زید سے میرا اب کوئی رابطہ نہیں، کیونکہ وہ مجھے طلاق دے چکے تھے۔ بھائی نہیں چاہتا تھا کہ میں کہیں اور جا کر رہوں، بھائی چاہتا تھا کہ میں ماں والے راستے پر چلوں، لیکن میں نے بھائی سے اصرار کیا اور ایک شریفانہ محلے میں کرائے کا مکان لے لیا اور بچیوں کے ہمراہ وہاں رہنے لگی۔ اس طرح شب و روز گزرنے لگے۔ کچھ دن ہی بعد بھائی نے کہا کہ تم اپنے پاؤں پر کیوں کھڑی نہیں ہو جاتی؟ اگر تم شریفانہ زندگی گزارنا چاہتی ہو
تو تمہیں چاہیے کہ تم نوکری کر لو کیونکہ تم میٹرک پاس ہو۔ میں نے بھائی سے پوچھا کہ مجھے کون نوکری دے گا۔ بھائی نے کہا کہ میرے کچھ جاننے والے ہیں، ان کے پاس میں جاؤں گا اور درخواست کروں گا۔ مجھے امید ہے کہ وہ مجھے چھوٹی موٹی نوکری دے دے گا۔ اگلے دن میں نوکری کی تلاش میں بھائی کے ساتھ صاحب کے دفتر چلی گئی، لیکن مجھے معلوم نہ تھا کہ اصل میں بھائی مجھے بیچ چکا ہے۔ اس صاحب نے میری قیمت ادا کر دی تھی۔ جب میں سیڑھیاں چڑھ کر جمشید صاحب کے کمرے میں گئی تو وہ وہاں دو اوباش مرد بیٹھے ہوئے تھے جو شراب نوشی کر رہے تھے۔ میں سمجھ گئی کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ میں نے بھاگنے کی کوشش کی، ان میں سے ایک مرد نے مجھے پکڑ لیا۔ میں نے چیخنا شروع کر دیا کیونکہ ان کا دفتر شہر کے پرسکون جگہ پر تھا، اس لیے وہ میرے چیخنے سے گھبرا گئے اور زبردستی میرے منہ پر ہاتھ رکھ کر مجھے چیخنے سے روکا، لیکن میں نے اور چیخنا شروع کر دیا۔ جب میں نے اور چیخنا شروع کیا تو وہ سمجھ گئے کہ اس شور سے باقی اور لوگ بھی آ جائیں گے۔ تب انہوں نے میرا سر زور سے دیوار پر دے مارا، مجھے گھسیٹ کر سیڑھیوں سے نیچے لانے لگے۔ بھائی مجھے ان کے حوالے کر کے خود کہیں غائب ہو گیا۔ دفتر کی آوارڈ میں چھوٹا سا لان تھا، یہ مجھے گھسیٹ کر لان تک لائے اور مجھے گاڑی میں ڈالنا چاہا، لیکن سامنے انہوں نے پولیس کی گاڑی آتے دیکھی۔ جیسے ہی انہوں نے پولیس کی گاڑی دیکھی تو یہ مجھے وہیں پھینک کر خود فرار ہو گئے۔ میری حالت بہت بری تھی، میرے سر سے مسلسل خون بہہ رہا تھا، تاہم میں خود کو گھسیٹ کر مین روڈ تک آ گئی اور وہاں نیم بے ہوشی کی حالت میں گر پڑی۔ اس دوران ایک گاڑی میرے پاس آ کر کھڑی۔ اس گاڑی میں ایک عورت اور ایک مرد تھا، ان کے ساتھ ایک بچہ بھی تھا۔ اس عورت نے مجھے سہارا دے کر اٹھایا اور ہسپتال لے گئی۔ ان میاں بیوی نے مجھ سے پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا کہ ایک موٹر سائیکل آئی اور مجھے ٹکر مار کر چلی گئی، جس کی وجہ سے میرا سر زمین پر لگا اور خون نکلنا جاری ہو گیا۔ مجھ پر اتنی نقاہت طاری تھی کہ ہسپتال پہنچتے ہی میں بے ہوش ہو گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں نے خود کو ہسپتال کے بیڈ پر پایا۔ ہوش آتے ہی مجھے سب سے پہلا خیال اپنی کم سن بچیوں کا آیا اور میں نے زاروں قطار رونا شروع کر دیا کیونکہ جو آدمی مجھے ہسپتال لایا تھا وہ کافی اسرار سرخ والا تھا۔ اس لیے نرس تھوڑی تھوڑی میرے پاس آئی اور مجھ سے آ کر پوچھنے لگی تمہیں کیا تکلیف ہے؟ لیکن میں نے کہا مجھے چھوڑ دو، میں نے اپنی بچیوں کے پاس جانا ہے۔ میری حالت ٹھیک نہ تھی، اسی لیے نرس نے مجھے پہنچانا نہیں چاہتی تھی، لیکن میں باضد تھی کہ مجھے اپنی بچیوں کے پاس جانا ہے۔ مجھے بار بار یہ خوف ڈسے جا رہا تھا کہ کہیں میرا بھائی میری بچیوں کو نہ بیچ دے۔ نرس نے جلدی سے اس شخص کو بلایا جو مجھے ہسپتال لے کر آیا تھا۔ اس شخص کا نام شہزاد تھا۔ شہزاد صاحب میرے پاس آئے اور کہا کہ تم کیوں رو رہی ہو؟ میں نے روتے روتے اپنی پوری داستان شہزاد صاحب کو سنائی۔ وہ خاموشی سے میری داستان سنتے رہے۔ جب میں خاموشی ہوئی تو شہزاد صاحب کہنے لگے کہ میرا تم سے وعدہ ہے کہ میں تمہاری بچیوں کو باحیاب کرا کر دوں گا۔ وہ کافی اسرور سرخ والے آدمی تھے، اسی لیے اگلے روز ہی بچیاں میرے پاس تھی۔ میں ان کے بہت احسان مند تھی کیونکہ انہوں نے میری بچیوں کو غلط ہاتھ میں جانے سے بچایا تھا۔ اب میری حالت کافی بہتر تھی۔ میں ہسپتال سے بچیوں کو لے کر باہر نکلی تو شہزاد صاحب باہر پر کھڑے تھے، مجھ سے آ کر پوچھنے لگے کہ اب تم کہاں جاؤ گی؟ میں نے کہا کہ اس دنیا میں میرا اور میری بچیوں کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ یہ سنتے ہی شہزاد صاحب نے ایک کال ملائی اور تھوڑی ہی دیر میں ان کی اہل ہسپتال آ گئی۔ یہ دونوں میاں بیوی مجھے لے کر اپنے گھر آ گئے اور نیکسی میں رہنے کی جگہ دی۔ شہزاد صاحب کی اہلیہ بھی بہت خدمت دار خاتون تھی، انہوں نے میری اور میری بچیوں کی کفالت کی ذمہ داری اٹھا لی۔ اب ہر ماہ شہزاد اور ان کی اہلیہ کی طرف سے مجھے اچھی خاصی رقم ملنے لگی، جس سے میرے گھر کے اخراجات پورے ہونے لگے۔ انہوں نے مجھے کبھی بھی نوکرانی نہیں بلکہ اپنے گھر کا فرض سمجھا۔ آج میری بیٹی شہر کے مشہور قائد
لوجسٹ ہے اور دوسری بیٹی MBBS کے 4th سٹیج پر ہے۔ مجھے شہزاد صاحب اور ان کے اہلیہ سے مل کر یہ احساس ہوا کہ خونی رشتوں سے بڑھ کر انجان رشتے ہوتے ہیں جو کہ بغیر کسی لالچ کے آپ کے کام آتے ہیں۔ میں زندگی بھر شہزاد صاحب اور ان کے اہلیہ کی مشہور رہوں گی، جنہوں نے مجھے ایک طوائف کی بیٹی ہونے کے باوجود بہت عزت دی اور مجھے کبھی احساس نہیں دلایا کہ میں کس خاندان سے تعلق رکھتی ہوں، اور مرتے دم تک ان فرشتوں کے لیے میرے لبوں سے دعا نکلتی رہے گی۔ ناظرین، مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔